السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری ایمانی ساتھی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ساتھ ایمان کی جئیں، ساتھ ایمان کی دنیا سے رخصت ہوں، آمین ثم آمین۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری ایمانی ساتھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا پارہ نمبر 15 یعنی قرآن کریم فرقان حمید کے ہاف میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ پارہ نمبر 15، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 15، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یہ ایک مکمل آیت ہے، کافی لمبی ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے: پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے: قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ ٹرانسلیشن ہے: آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ پارے کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے، اور پارے کے اختتام پر انسان کی ناپسندیدہ نازیبا حرکت کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ خالق کائنات کا خالق ہے، جو انسان کو انسانیت کی معراج اور اوس ثریا جیسی بلندیوں تک لے جاتا ہے، مگر انسان ہے کہ اپنی کوتاہیوں کے سبب ذلت و پستی کی گہرائی میں مسلسل گرتا جاتا ہے۔ اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون سے وہ کام ہیں جو انسان کو بہت عظیم بنا دیتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان رب کی نظروں میں نکما اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو انسان کو عظیم اور عظیم تر بنا دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے: وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کا۔ کافروں کا نہیں ہو رہا، مشرکوں کا نہیں ہو رہا، نافرمانوں کا نہیں ہو رہا، ایمان والوں کا ہو رہا ہے۔ گناہگار سے گناہگار ترین شخص بھی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو مانتا ہوا، شرمندہ ہوتا ہوا، سچے دل سے رب سے توبہ کرتا ہوا رب کی طرف آئے، رب کائنات اسے تھام لیتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو پکارا گیا ہے کہ اے ایمان والوں جو نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا، خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خشیت اس کے دل میں ہو تو وہ نیک عمل کرے، نیکی کرے، تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، نیت کے ساتھ۔ نمبر 2 ہے اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے: اور جس کا ارادہ ہو آخرت کا اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کوشش بھی کرتا ہو، با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا یعنی دل میں سب سے پہلے جو ہے وہ اخلاص، خلوص، محبت اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش اگر ہے تو وہ کوشش بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اگر اس کا ایمان ہے، وہ اپنے ایمان کو مزید بہتر اور اچھا کرنا چاہ رہا ہے، یہی لوگ ہیں، ایسے ہی اخلاص والے لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی، ان کی مہمانی جنت میں کی جائے گی، اور ان کو ان کی نیتوں کا بھی اجر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیے گا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23:
اور 24 میں ارشاد ربانی ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اب یہ دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرآن کریم فرقان حمید میں کئی جگہ پر جو ہے وہ یہ حکم آیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب یہاں پر ایک دو مسلسل آیات جو ہیں وہ آئی ہیں اور انہی دونوں آیات میں سے جو دوسری آیت ہے آیت نمبر 24 بنی اسرائیل کی، اس میں جو مشہور دعا ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جسے والدین کے لیے کثرت سے پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے گا ذرا کہ تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، کتنے سخت انداز میں یہاں کہا گیا ہے کہ صاف صاف حکم دے دیا ہے، اور پھر مشورہ بھی ایک طرح سے یہ دیکھیے گا کہ حکم بھی دے دیا اور دوسری طرف مشورے کیا دے رہا ہے رب ہمیں، نصیحتیں کیا کر رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے اللہ ہمیں کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا نہ کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر بالکل اس کے بالکل ساتھ کیا حکم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک موجود ہے والدین میں سے یا دونوں موجود ہیں اور بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، یعنی انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا۔ یعنی جب تم زور بازو پر آ جاؤ، جو کہ والدین کی وجہ سے ہی ہوگے، اپنے جگر کا خون پلا کر والدین اپنی اولاد کو بڑا کرتے ہیں، جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں، بچہ جوان ہو جاتا ہے تو جوان خون جوش والا اور اس کے علاوہ دوسروں کو جو کمزور ہیں ان کو بوجھ سمجھتا اپنے اوپر۔ تو ایسے میں رب کائنات نے کہا ہے عاجزی، انکساری، محبت، تواضع رکھنا اپنے والدین کے ساتھ، اور پھر یہ کہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک ہمیں بتا دی گئی ہے روش اختیار کرنے کے لیے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اگلا مشورہ دیکھیے گا رب کائنات کا، حقوق کی پاسداری کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں ارشاد ربانی ہے اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ ایک اور مشورہ، ایک اور طریقہ کار اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، ایک اور طریقہ کار اللہ کے غضب سے بچنے کا کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں پر رحم کرو، مسافروں کی تواضع کرو، بیجا خرچ اور کنجوسی سے بچو۔ تو حقوق کی پاسداری، حقوق العباد کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ کے حقوق مختصر ہیں، حقوق العباد کی جو ہے وہ پاسداری کرنے کا حکم ہے، حقوق العباد کی پوچھ ہوگی، ہم سے حساب ہوگا۔ اگلا مشورہ دیکھیے گا اللہ نے جو دیا ہے ہمیں اللہ کے غضب سے بچنے کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، وعدے کی پاسداری کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ یہاں پر وعدے کا ذکر آیا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں کہ وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرنا، قول و اقرار کی پابندی کرنا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں جو ہے حساب ہوگا۔ ایک اور جو ہے وہ مشورہ اللہ کی طرف سے وعدے کی پاسداری کا۔ نیکسٹ مشورہ دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں 6ویں نمبر پہ کیا دیا ہے، ماپ تول میں کمی کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذْ كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو،
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، کہ جب ناپو، ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے، پورے پیمانے سے، بھر کے پورا پیمانہ لینا ہے، پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو. یعنی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سیدھی ترازو سے تولنے کا مشورہ دیا ہے. ترازو کو ٹیڑھا نہیں کرنا کہ ترازو ٹیڑھا کر کے تو تم پیمانہ پورا کر دو، جبکہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اگر ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے تو انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر ناپ تول میں کمی کرو گے، صحیح ماپو گے نہیں تو انجام برا ہوگا. 7ویں نمبر پہ اللہ نے کیا مشورہ دیا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ارشاد ربانی ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. اب یہاں پر تسبیح بیان کرنے کا کہا ہے، اللہ کی تسبیح. اللہ نے مشورہ کیا دیا؟ تسبیح کرو میری. ساتوں آسمان بھی اسی کی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی اسی کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، چرند پرند حجر شجر، سورج، چاند، ستارے، ایون سمندری مخلوقات، جو بھی کائنات میں مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو یاد نہ کرتی ہو. لیکن یہ چیز درست ہے کہ ہمیں وہ تسبیح نظر نہیں آتی، وہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس کا علم اللہ کو ہے. اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، کوئی بھی چیز اسے ڈکی چھپی نہیں ہے. تو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو جس طرح پوری کائنات بیان کرتی ہے. 8واں مشورہ رب نے کون سا دیا؟ زبان کی حفاظت کرنا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں ارشاد ربانی ہے، اور میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کرے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو مشورہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا. زبان جسم کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس پر کٹ لگ جائے، زخم آ جائے، چوٹ لگ جائے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ریکوری شروع ہو جاتی ہے. اس میں ہڈی کوئی نہیں ہے، جدھر کو مرضی موڑ لو، جھوٹ بولتے ہوئے دکھے گی نہیں اور سچ بولتے ہوئے ہلے گی نہیں. تو کیا ہے کہ یہی زبان کا ٹکڑا انسان کو اچھا بنا دیتا ہے اور یہی زبان کا ٹکڑا انسان کو برا بنا دیتا ہے. شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے اسی زبان کے ذریعے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس نے چیلنج کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں پہنچوائے گا، اپنا ساتھی بنائے گا. سو اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت اچھی بات منہ سے نکالا کرے، کیونکہ اچھی بات نکالنا بھی صدقہ ہے، اور بری بات نکلے گی، دوسروں کی دل آزاری ہوگی، دل خراب ہوگا، ٹوٹے گا، اس کا جو ہے وہ برا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا. ایک تو زبان چلانے کا، زبان درازی کرنے کا، غلط بات منہ سے نکالنے کا، دوسرا دلوں کی دل آزاری کرنے کا، دوسروں کے دل دکھانے کا. اگلا مشورہ وقت فجر قرآن کی تلاوت کرنا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں ارشاد ربانی ہے، نماز کو قائم کرے، آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. مشورہ آیا ہے اللہ کی طرف سے وقت فجر قرآن کی تلاوت کرنا، کہ نماز قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. یعنی فجر کے وقت کا جو قرآن ہے رب کے حضور حاضر کیا جاتا ہے. اس وقت کا قرآن پڑھنا رب کو بہت محبوب ہے، عزیز ہے، پیارا ہے، خوبصورت لگتا ہے اس کو. وہ بندہ محبت ہے اس بندے سے جو فجر میں قرآن پڑھتا ہے. سو مشورہ ہے کہ فجر کا قرآن پڑھو. مشورہ نمبر 10 ہے نماز تہجد کا اہتمام کرنا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ربانی ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا. رات کے کچھ حصے میں تہجد کا مشورہ. تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کا مشورہ، یہ زیادتی آپ کے لیے، یعنی کہ 5 نمازیں ادا کر دو، فرض ادا ہو جائے گی. اور یہ جو نماز تہجد بڑی لاڈلی، بڑی محبوب، بڑی پیاری عبادت ہے، وہ اللہ نے زیادتی کی ہے، یعنی کہ اضافہ کیا ہے کہ میرا بندہ اگر یہ پڑھے گا تو میرا اور زیادہ محبوب اور پیارا ہوگا، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. اور پھر اس میں جو ہے وہ لاڈ پیار رکھ دیا کہ
तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल करता है और अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद में खड़ा करेगा। जो लोग तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह के लिए अपनी नींद कुर्बान करते हैं, अल्लाह उनको मकाम महमूद में खड़ा करेगा, वो मकाम जो कि बड़ा आला है। अगला मशवरा देखिएगा, हालत सजदा में रोना गिड़गिड़ाना। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 107, 108, 109 में इरशाद रब्बानी देखें, हालत सजदा कितनी महबूब है अल्लाह को, के ऊपर तले 3 आयात इस पर नाजल कर दी है। जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया उनके पास तो जब भी उसकी तिलावत की जाती तो वो ठोड़ियों के बल सजदा में गिर पड़ते और कहते कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला शक व शुबा पूरा होकर रहने वाला है। वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते और ये कुरान उनकी आजिज़ी, खुशू और खुजू में बढ़ा देता है। अब यहाँ पर जो है वो हालत सजदा में रोना गिड़गिड़ाना जो है वो अल्लाह को बड़ा महबूब। हमसे पहले वो लोग जो मुतक्की, परहेजगार, खशियत वाले और अंबिया अलैहिस्सलाम, पैगंबर, नबी जो आए, उनके पास जब कलाम अल्लाह आती तो वो क्या करते, वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते और फिर अपने रब की तस्बीह बयान करते कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला शक व शुबा पूरा होकर रहने ही वाला है। यानी अल्लाह ने अगर वादा किया है ना कि क़यामत आएगी तो आएगी, मौत बरहक है तो हक है, और अल्लाह अच्छे कामों का अच्छा अजर और बुरे कामों का बुरा जब अजर देगा तो वो सच्ची है। यानी उसने जो वादा किया है उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, 150% वो पूरा होकर रहेगा, होने वाला है। और वो लोग जब सुनते अल्लाह के हुक्मों को तो अपनी ठोड़ियों के बाल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते। ये कुरान उनकी आजिज़ी, खुशू और खुजू बढ़ा देता है। यानी कुरान में जो है, कुरान में जो हुक्म आए हैं हमें उनकी पाबंदी करनी चाहिए, आजिज़ी इनकसारी के साथ चलना चाहिए, दिल में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर, खौफ होना चाहिए, और फिर ये कि अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को झुका देना चाहिए, ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाना चाहिए। हमें अल्लाह की रजा के लिए उसकी तस्बीह बयान करते रहना चाहिए ताकि वो रब हमसे राजी हो जाए और हमें भी जन्नत में जगह दे। मशवरा नंबर देखिएगा 12, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना। आप देखिएगा जरा यहाँ पर सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 111 में इरशाद रब्बानी है, वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ल्लु वकब्बिरहु तकबीरा। और ये कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो ना औलाद रखता है, ना अपनी बादशाहत में किसी को शरीक साजिब रखता है, और ना वो कमजोर है कि उसे किसी की जरूरत हो, और तू बड़ाई बयान कर, अल्लाह जुल जलाल की ही बड़ाई बयान कर। यहाँ पर हमें मशवरा क्या दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना। कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, यानी तमाम तर तारीफें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, सारी बादशाहत उसी की है, और उस बादशाहत में कोई भी उसका शरीक, कोई पार्टनर नहीं है, वो कमजोर नहीं है जो किसी को पार्टनरशिप पे अपने साथ रख के मेरे साथ जो है वो निजाम संभालो चलाओ। उसे किसी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उसकी। वो अल्लाह जुल जलाल है, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए जो है वो हम मौजूद हैं, हमें करनी चाहिए। उसे किसी की जरूरत नहीं है, हम सबको सिर्फ उसकी जरूरत है। वो अगर किसी के साथ है तो पूरी कायनात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो अकेला नाराज है तो पूरी कायनात मिलकर हमारा भला नहीं कर सकती। सो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, सिर्फ उसकी तस्बीह बयान करनी, उसकी तारीफ बयान करनी है। तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। पॉइंट नंबर 13, मशवरा नंबर 13, इंशाअल्लाह के अल्फाज कहना। सूरह कहफ आयत नंबर 23, 24 में इरशाद रब्बानी है, और हरगिज हरगिज किसी काम पे यूं ना कहना मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना, और जब भी भूले अपने परवरदिगार का जिक्र करना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है मेरा रब मुझे इससे ज्यादा हिदायत के करीब की बात की रहबरी करे। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि हरगिज ये ना कहो कि मैं इसे कल करूंगा, मगर जब भी किसी काम का इरादा करो तो इंशाअल्लाह कह लो, और जब भूल जाओ ऐसा करना, ऐसा कहना, तो याद आ जाए तो दोबारा जिक्र कर लेना कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करूंगा, इंशाअल्लाह मैं ये काम कर रहा हूं, अल्लाह कामयाबी देगा।
کسی بھی کام کے معاملے میں انشاءاللہ کہہ لیا کرو، اس میں برکت بھی ہے اور اللہ کامیابی بھی دیتا ہے، اور اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ پوری امید اسی سے ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی رہبری کرے گا، میری رہنمائی کرے گا، کہ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہدایت پاؤں۔ سو کوئی بھی کام شروع کرے تو یہ نہ کہیں میں کل کروں گا، میں کل کروں گی، انشاءاللہ کہیں۔ اگلا مشورہ کی دیکھیے گا، ایمان والوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں، یعنی کہ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنی پائے کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ یہاں پر ہمیں مشورہ ہے ایمان والوں کو نظر انداز نہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو ایمان والے ہیں، جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی کہ اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی قبلہ رو منہ کر کے عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنی پائے، یعنی کہ ایمان والوں سے نگاہیں نہ ہٹانا۔ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹھ جو ہیں وہ عارضی ہیں، ان کے ارادے نہ کر لینا، ان میں کھو کر نہ بھول جانا کہ یہ زندگی عارضی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ متاع جان نہ بنا لینا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ اور وہ لوگ جن کا کام حد سے گزر چکا ہے، اپنی خواہشوں میں یہ بھول چکے ہیں کہ دنیا بھی چھوڑ جانی ہے، ان کا کہنا نہ ماننا۔ ایمان والوں پہ نظر رکھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، اور اپنا چہرہ رب کی طرف جو ہے وہ کر کے رکھنا۔ اگلا مشورہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، مشورہ نمبر 15 دیکھیے گا، سورہ کہف آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے کہ ان کے سامنے بیان کرو دنیا کی زندگی کی مثال، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کام جن سے انسان مسلسل اپنی عظمت کھو دیا کرتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، مشورہ دیا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، یعنی پانی آسمان سے اترا ہے، بارش کے ذریعے اسے زمین نرم ہوئی ہے، سبزہ اگا ہے، لہلہایا ہے، اور پھر یہ کہ وقت مقررہ کے بعد وہ ٹوٹ گیا، چورا چورا ہو گیا، ہوائیں اسے لے گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کام جن سے انسان مسلسل اپنی عظمت کھو دیا کرتا ہے۔ یعنی انسان کی مثال کیسی ہے، دنیا کی مثال کیسی ہے؟ انسان جو ایک گندے پانی سے جو ہے اس کا سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس کی نطفے سے، خون پانی کا جو ہے ایک بوٹی ہوتی ہے جس سے انسان بنتا ہے، وہ انسان پورا ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، بڑھاپا گزارتا ہے، اور قبر میں چلا جاتا ہے، پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کام جن سے انسان مسلسل اپنی عظمت کھو دیا کرتا ہے۔ ایسے کام نہ کرنا کہ جس سے تم اپنی عظمت کھو دو، ایسے کام کرنا کہ جس سے عزت و وقار میں اضافہ ہو دنیا میں بھی، اور آسمان پہ بھی تمہارا نام پکارا جائے کہ رب کا بندہ ہے، عبد اللہ ہے، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے اس نے۔ اگلا دیکھیے گا پوائنٹ، ایمان و یقین نہ رکھنا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10 میں ارشاد ربانی ہے، وہ کام جن سے انسان مسلسل اپنی عظمت کھو دیا کرتا ہے، ایسے کام جن کے کرنے سے انسان اپنی عظمت کھو دیتا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اس بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس حوالے سے پہلا پوائنٹ ہے ایمان و یقین نہ رکھنا۔ اب وہ کام دیکھتے ہیں جس سے انسان کو عظمت جو ہے وہ نہیں ملتی بلکہ عظمت کھو دیتا ہے انسان۔ ایمان و یقین نہ رکھنا، پوائنٹ نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ آخرت آنی ہے، آخر ہونی ہے، اخیر آ کر ہو کر رہے گی، دنیا ختم ہونی ہے اور ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تیاری کر لیں اس کی۔
ورنہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو محبوب نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی یہاں پر ہے اللہ کے ساتھ اگر شریک ٹھہراؤ گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہراؤ گے تو پھر تمہارا حال بے کس ہو کر رہے گا، یعنی تمہارے حال جو ہے، تمہارے حال پہ رحم نہیں کیا جائے گا، بے بس ہو جاؤ گے، مجبور ہو جاؤ گے، روزے قیامت کسی کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، سارے تم سے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے تمہاری طرف سے کہ ہم تو اس کو جانتے تک نہیں ہیں، ہمارے کہنے پر تم نے اپنے آپ کو برباد نہیں کیا، اپنی زندگی برباد نہیں کی تھی، خود کی تم نے اپنے ہاتھوں سے، اب بھگتو۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، سب معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3، فضول خرچی کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں ارشاد ربانی ہے، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ دیکھ لیں کس سے ملا دیا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو، شیطانوں سے، شیطان کا بھائی بنا دیا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، جس نے رب کا شکر ادا نہیں کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بنا دیا۔ فضول خرچی نہ کرنا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 4، اولاد کو قتل کرنا اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالا، تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب وہ ماں باپ جو جن کی گود میں اولاد ہے، وہ کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں حکمت ہے؟ کیا اس میں جو ہے وہ بات اصل ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی نعمت سے، اپنی رحمت سے نوازنے لگتا ہے تو وہ اس کا وجود بننے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں، بچے کو ختم کر دیتے ہیں، ہم نہیں پال سکتے اس کو، ہم اسے پیدا نہیں کریں گے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کو ختم کر دینا بلا وجہ، اس ڈر سے کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہم تو مفلس ہیں، ہم اس کو پال نہیں سکیں گے، اس کا خرچہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اگر پیدا نہیں کرنا تو پہلے اس کو بناؤ ہی نہ، اس کو بناؤ ہی نہ، اور اگر پیدا نام نشان ہو گیا بچے کا تو اس کو مارو نہ جان بوجھ کر، روزی کے ڈر سے نہ مارو کہ روزی آپ نے نہیں دینی، روزی رب کی ذات نے دینی ہے، زندگی آپ نے نہیں دینی، زندگی رب کی ذات نے دینی، آپ کو تو ایک امانت سونپ رہا ہے رب، آپ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں اور رب کی رحمت سے انکار کر رہے ہیں، رب کی نعمتوں سے انکار کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسی اولاد کا جو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دی جائے گی یا جاتی ہے، اس کا کبیرہ گناہ ہے، وہ اس کا حساب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت درپیش آ گئی ہے کہ ماں پیدا نہیں کر سکتی، اگر پیدا کرے گی تو جان کو سخت ترین خطرہ ہے، اور گمان ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے، پتہ نہیں ماں بچ پائے گی کہ نہیں پائے گی، یا کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ آگے بچہ ماں پیدا نہ کرے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اللہ رخصت دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر مفلسی کے خوف سے، پالنے کے ڈر سے، ذمہ داری اٹھانے کے ڈر سے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آگے دیکھیے گا پوائنٹ نمبر 5، زنا کاری کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد ربانی ہے، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، یعنی بے حیائی اور بری باتوں سے منع کیا ہے، زنا سے خبردار کہا ہے کہ خبردار زنا کے قریب نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے، وہ بے حیائی جب آ جاتی ہے تو وہ نسلوں میں گھس جاتی ہے، اور یہ بہت ہی بری راہ ہے، نسلیں تباہ کر دیتی ہے یہ والی جو برائی ہے، سو زنا کاری سے منع کیا گیا ہے۔ یتیم کا مال کھانا۔ پوائنٹ نمبر 6، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے۔ منع کیا گیا ہے یتیم کا مال کھانے سے۔ اگر یتیم کسی کی کفالت میں ہے، بتیجا بتیجی ہے، چچا تایا کی کفالت میں ہے، پھوپھی کی کفالت میں ہے، خالہ کی کفالت میں کوئی بچہ ہے، اور اس یتیم کے پاس کوئی ایسا مال ہے جو بچے کی امانت ہے، تو اسے ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا، اس کی حفاظت کرو، اور اگر کوئی کاروبار ہے تو اس میں سے جو ہے وہ اتنا ہی لو جتنی ضرورت ہے، بچے کی تربیت کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی لو، اور جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے حوالے کر دو، ناحق کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، اس پہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، گاٹے کا سودا نہ کرو۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے فخر و غرور کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور زمین میں رکڑ کر نہ چل کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، یعنی غرور سے، فخر سے منع کیا گیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اپنے جسم پر فخر نہ کرنا، اپنی قوت بازو پر فخر نہ کرنا، اپنے زندہ ہونے پر زمین پر اپنی جو طاقت ہے اس پر فخر نہ کرنا،
نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ زمین کا بھی تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو پہاڑ کھڑے ہیں ان تک بھی نہیں تو پہنچ سکتا. سو فخر اور غرور سے منع کیا گیا ہے. قرآن سے اعراض کرنا اگلا پوائنٹ ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھے، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اور اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روح گردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی قرآن سے اعراض کرنا، ان کے دلوں پر ہم نے پردے اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھے، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روح گردانی کرتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، جو قرآن کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں، جو اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے حکموں کی روح گردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اس سے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرتا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگاتا ہے تاکہ پھر ان کے دل ہدایت نہ پکڑیں، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتا ہے تاکہ کوئی ہدایت کی بات نہ سن سکے. دل پر پردے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی حقیقت حق کی بات، اب توحید کی بات اس کے دل پر اثر نہ کر سکے، کہ ان کو موقع دیا، مہلت دی گئی، مہلت پہ مہلت در مہلت دی گئی ہے، انہوں نے روح گردانی کی ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب ان کے کانوں پر پردے، ان کے دل پر پردے، کانوں پر بوجھ، آنکھوں پہ پردے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر تمام کر دیتا ہے کہ اب اسے ہدایت نہیں ملنے والی. سو قرآن کے حکموں پر عمل کرنا ہے. سورہ کہف آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، ہدایت ان کا مقدر نہیں ہے. اب پھر یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس رب کی آیتیں نصیحتیں آئیں پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے، تو وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی آخروی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں برا عمل، وہ اسے بھول جائے، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اسے بھول جائے. یعنی جو کچھ ہم آگے بھیجیں گے ہمیں اجر اس کا وہی ملنا ہے. ہمیں اگر ہم برائی آگے ڈیلیور کریں گے تو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے سے ہمیں اچھائی ملے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، ان کے دلوں کو اب ہدایت نہیں ملے گی، نرم نہیں ہوں گے، سختی رہیں گے پتھروں کی طرح، ان کے کانوں میں وزن بوجھ رہے گا، وہ حق کی بات نہیں سن سکیں گے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، بے شک آپ لوگ ہدایت کے لیے انہیں آوازیں دیتے رہیں، چیختے پکارتے رہیں، ادھر آ جاؤ، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ والا راستہ صحیح ہے، اللہ کا حکم اس راستے پر چلنا ہے، اور اس پر چلیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے اور جنت تک پہنچیں گے، اس راستے پر نہ جانا نہیں تو دوزخ اس کے آخر پہ آپ کو ملے گی. ان کا ہدایت جو ہے نا، ہدایت ان کا مقدر نہیں، ہدایت ان کے مقدر میں ان کی قسمت میں اب نہیں ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کی. اللہ پر جھوٹ باندھنا، سورہ کہف آیت نمبر 15 میں ارشاد ربانی ہے، فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا منع کیا گیا ہے، اللہ پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھنا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اپنی جانوں پہ ظلم کرے گا رب کا کچھ نہیں جائے گا، اپنی جانوں پہ ظلم کرے گا، اور پھر یہ کہ خسارہ اٹھائے گا بندہ، اللہ کا بندہ خسارہ اٹھائے گا، گھاٹے کا سودا. اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا. جیسے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہاں جی یہ والا جو ہے کام ہم نے کیا ہے، فلاں نے ہماری مدد کی ہے تو ہی یہ کام ہوا ہے، ورنہ تو یہ کام ہونا ہی نہیں تھا، جبکہ مدد کرنے والے انسان کو تو رب نے مقرر کیا ہے. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے اس بندے کے ذریعے ہماری مدد کی ہے، اللہ نے میری اس کے ذریعے سے مدد کی ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. کیوں کہا کہ اس بندے نے مدد کی ہے، وہ نہ کرتا تو میرا کام ہونا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا. اگر ہم ایسے لفظوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھلا کرے اس کا، جس نے اللہ کے حکم سے میری مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کا اجر دے کہ اس نے رب کے دے ہوئے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری مدد کی ہے. ہم ایسے لفظ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں. کیوں اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ کام اللہ نے نہیں کیا، یہ اس بندے نے کیا ہے، یہ کامیابی اللہ نے نہیں دی، اس بندے نے دی ہے.
اسی طرح کے بہت سے جملے ہم بولتے ہیں اپنی زندگی میں، ختم کریں ان کو اپنی زندگی سے بولنا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 10، ظلم و زیادتی کرنا۔ سورہ کہف آیت نمبر 59 میں ارشاد ربانی ہے، وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ ظلم و زیادتی کرنا، ماضی میں پرانے جو قومیں تھی، گزری ہوئی قومیں تھیں، ان میں جو بستیوں میں لوگ موجود تھے جو کمزور ہوتے تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، مظالم ڈھائے جاتے تھے ان کی کمزوری کی وجہ سے، اور جو طاقتور تھے وہ اپنا تسلط برقرار رکھتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا، پھر وہ جو ظالم ہیں ان پر تباہی ان کی آ جاتی تھی، ان ایک میعاد مقرر ہوتی تھی ان کے ظلم کرنے کی، اور جو مظلوم تھے ان کے ظلم برداشت کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، ان پر عذاب نازل کرتا تھا، ان کو غارت کر دیتا تھا، ان کو تباہ کر دیتا تھا، کیونکہ جو مقرر کی ہوئی ہوتی تھی مدت اللہ تعالیٰ نے، اس سے ایک بھی منٹ کا جو ٹائم ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ اللہ مہلت دیتا تھا نا ظالموں کو کہ سیدھے ہو جاؤ، بندے کے پتر بن جاؤ، ورنہ ایسا تمہارا انتظام کروں گا کہ رہتی دنیا تک تمہارے سے لوگ عبرت حاصل کریں گے، لیکن جب وہ نہیں سمجھتے تھے تو ان پر پھر تباہی ہی آتی تھی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے انسان کو رب کی جانب سے عظمت و بلندی میسر آیا کرتی ہے، اور ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب انسان ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں مسلسل گرتا چلا جاتا ہے۔ خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔